میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے پیارے سوہنے معزز اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے غمگین، پریشان، تکلیف میں مبتلا، آزمائش میں مبتلا۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرض دار ہے، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کے ہاتھوں بیزار ہے۔ کسی کو نوکری نہیں ملتی، کوئی نوکری پیشہ ہے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا، کسی کا سیٹھ اس سے راضی نہیں، کسی کے ماتحت دیانت دار نہیں، کسی کی گھر میں آزمائشیں بہت زیادہ، کوئی بیوی کی وجہ سے پریشان کہ وہ بد اخلاق ہے تو کوئی شوہر کی وجہ سے پریشان کہ وہ بڑا بد اخلاق ہے، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان کہ وہ بڑے نافرمان ہیں، اور کوئی والدین کی وجہ سے آزمائش میں کہ ابا ہر وقت دیکھو سب کے سامنے بے عزتی کر دیتے، ہماری عزت نہیں رکھتے، کوئی محلے داروں کی وجہ سے پریشان کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو کوئی مارکیٹ کے پڑوس سے پریشان کے برابر والا ہر وقت کچھ نہ کچھ ایسا طعنہ، تشنی، سامان تو کچرا کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے پھینکتا رہتا ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہاں کی پولیٹکس الگ ہے، آفس کلچر میں جائیں تو وہاں کا مزاج کچھ اور ہے، سڑک پر جائیں تو ٹریفک کی کثرت، خریداری کے لیے جائیں تو مہنگائی کی کیفیت، پرچیزنگ پاور نہ ہونے کے برابر، اشیاء خرد و نوش آسمان سے باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں، اور اس طرح کے نہ جانے کتنے معاملات و معمولات کسی نہ کسی انداز سے، یوں کہا جائے کہ ہر ایک کو چلیے یہ مبالغہ ہوگا تو ہر دوسرے شخص کو کسی نہ کسی انداز سے گھیرے ہوئے، اور لوگ اس کی وجہ سے عمومی طور پر ٹینشن میں رہتے ہیں، اور یہ ٹینشن بڑھتا ہے، مسلسل رہتا ہے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ذہنی تناؤ، ذہنی کھچاؤ، دماغی طور پر کمزوری، عجیب و غریب قسم کی نوعیتیں اور کیفیتیں انسان کے جسمانی، دماغی اور پھر نفسیاتی طور پر غالب ہونے لگتی ہیں، اور یہ گویا کہ میرا معاشرہ کسی نہ کسی انداز سے ڈپریسو معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے، ڈپریشن میں، اور ہر شخص کسی نہ کسی انداز سے ذہنی تناؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ وہ مزدور ہو چاہے سیٹھ ہو، چاہے مالک ہو چاہے نوکر ہو، چاہے فیکٹری آنر ہو یا اسی فیکٹری میں کام کرتا ہوا ملازم ہو، ہر ایک کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا۔ اللہ تبارک و تعالی میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے آقا کے اہل بیت
اور اصحاب کریم کے وسیلہ سے، آقا کی امت کی اولیاء کے وسیلے سے ہم سب کے غموں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کی مشکلوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہم سب کی آسانیوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہماری یہ ذہنی، قلبی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی ہر قسم کی آزمائشوں سے مولا ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع یہی ہے، یہ ذہنی تناؤ، یہ ذہنی کھچاؤ، یہ ڈپریشن، یہ انزائٹی، یہ ٹینشن جو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، آج اس کے تعلق سے انشاءاللہ عز و جل کچھ اس کے اسباب کا بیان کریں گے، کچھ معاشرتی کیفیات میں کچھ اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آخر میں اللہ نے چاہا تو اس کے علاج کے تعلق سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ جب یہ معاملہ بڑھتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو عمومی طور پر ان مسائل سے نکلنے کے راستے تلاشنے کی بجائے، یہ ایک بڑا اہم معاملہ عرض کر رہا ہوں کہ تکلیف آئی، پریشانی آئی، بیماری آئی، آزمائش آئی، تو اس آنے والی آزمائش کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس غم کو، اس امتحان کو، اس ٹریجڈی کو، اس ڈیفیکلٹی کو، اس کریٹیکل پوزیشن کو عمومی طور پر ایک تعداد ہے کہ جو اپنے ذہن کو مفقود کر کے، اپنے ذہن کو بوجھل کر کے اسی وادی میں ڈوب جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی بھی چھوٹی سی مصیبت آئی، چھوٹا سا امتحان آیا، اب کیا ہوگا؟ ہانے چھاتی ہے، ہنکی ہوئے گا، اب کیا ہوگا؟ اور یہ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ جب بھی کوئی اس قسم کی آزمائش آئے تو سب سے پہلے تو ہونا کیا چاہیے؟ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی ذات بابرکات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو آنے والی مصیبت ہے، اس آنے والی مصیبت کے تعلق سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا جائے کہ اب یہ آ گئی، اب آ گئی ہے تو کرنا کیا ہے؟ اس پاک پروردگار جل علا کی ذات پر کامل جو ایمان ہے، اس کامل ایمان کو ذہن میں رکھ کر اس کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ جو کچھ آتا ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ اور جو کچھ آیا ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو ٹالنے والا کون؟ بیماری آئی تو شفا دینے والا کون؟ تکلیف آئی تو دور کرنے والا کون؟ سارے بولیے کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ اللہ۔ تو جب بھی تکلیف آئے، جب بھی پریشانی آئے، جب بھی غم آئے، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی تکلیف آئے، جب بھی کسی بھی قسم کی آزمائش آئے، بے روزگاری آئے، بے اولادی آئے، بے گھری آئے، تو کس کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ۔ اس پاک پروردگار کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ مگر ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس معاملے میں اس پاک پروردگار جل علا کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے آپ کو نا امیدی اور مایوسی کی گھاٹی میں گرا دیتے ہیں، اور نا امیدی اور مایوسی کی گھاٹی میں گرا دینے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ حالات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا میں آپ کی خدمت میں چند اسٹوریز کے ذریعے سے، چند واقعات کے ذریعے سے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ کراچی میں نوجوان کی بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشی، نوجوان کا نام بھی موجود ہے، فلاں نامی نوجوان ایک فیکٹری میں ملازم تھا، کورونا لاک ڈاؤن میں اس کی نوکری چلی گئی، اس کے بعد کوشش کے باوجود اس کی نوکری نہ لگی، جس سے وہ کافی ڈپریشن کا شکار رہنے لگا اور مایوسی طاری ہو گئی۔ اس نے ایک دن خود کو پھندا لگایا اور خودکشی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالی میرے اس بھائی کی مغفرت فرمائے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اور اصحاب کریم کے صدقے ہر اس مسلمان پر رحمت کی نظر فرمائے جو آزمائش میں مبتلا ہے۔ اوکاڑا کی یہ خاتون پچھلے 6 ماہ سے بیمار تھی، غربت کے باعث علاج کے خرچے اور اپنی بیماری کی وجہ سے شدید دماغی تناؤ کا شکار ہوئی۔ ایک دن اسی مایوسی کے سبب خاتون نے گندم میں رکھی کیڑے مار دوائی کھا کر اپنے آپ کو ختم کر دیا۔ اللہ ہماری ان بہن کی بھی مغفرت فرمائے۔ آگے بڑھیں۔
ڈپریشن کی وجہ سے ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خود ڈاکٹر ہیں. یہ خود کیا ہیں؟ ڈاکٹر. ایک المناک حادثہ ان کی زندگی میں رونما ہوا جس کے نتیجے میں یہ زخمیوں کا علاج معالجہ کرنے لگی، اور جن زخمیوں کا علاج معالجہ کرتی تھی وہ زخمی انتہائی آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے. ان کی تکلیف اور آزمائش دیکھ دیکھ کر ان خاتون کو ڈپریشن کا مرض ہو گیا، اور اس واقعے کی وجہ سے یہ خود اتنی ڈپریسڈ ہوئی، اتنا ذہنی تناؤ کا شکار ہوئی کہ اب یہ خود ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی. اللہ اکبر. راول پنڈی کا واقعہ کہ ایک کام کاج کرنے والے شخص، نارمل آدمی، دکاندار آدمی، ان کی بیٹی نے دوسری بار ایگزام میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کر لی. والد کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی پر کبھی تعلیم کے حوالے سے بوجھ نہیں ڈالا تھا، مگر دوسری بار امتحان میں ناکامی کے باعث ان کی بیٹی شدید دماغی دباؤ کا شکار ہوئی، اور ایک دن اس نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی. لاہور کی ایک نجی یونیورسٹی کا بھی اسی طرح کا واقعہ سوشل میڈیا پر سرگرم عمل رہا، اور کچھ عرصہ پہلے وہاں پر ایک نوجوان بیٹی نے ایگزامز کا اس قدر ذہنی تناؤ اور ڈپریشن اپنے سر پر سوار کیا کہ اسے امتحان میں ناکامی کی آزمائش سے خودکشی کرنا آسان لگا، اور اس بیٹی نے بھی ڈپریشن میں آ کر، ٹینشن میں آ کر، فیل ہونے کے خوف کے سبب اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کر دیا. یہ جو بھی مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل ان سب کی مغفرت فرمائے. ڈپریشن کا یہ مرض کس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے، آئیے میں آپ کو کچھ اسٹیٹسٹکس، کچھ اعداد و شمار کی کیفیت بھی پیش کروں کہ یہ مرض کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس معاملے میں ہماری تھوڑی سی عدم توجہ ہمیں کس آزمائش میں مبتلا کر سکتی ہے، اور ہماری تھوڑی سی حکمت عملی ہمیں اس غمناک وادی سے نکال کر انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے خوشحالی کے رستے پر لے کر آ سکتی ہے. چنانچہ پوری اسٹیٹسٹکس کے مطابق سالانہ پوری دنیا میں 26 کروڑ 40 لاکھ افراد اس ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اسے محققین نے سائلنٹ کلر، خاموش قاتل کے طور پر، تحقیق کے طور پر بتایا ہے کہ ہمارے دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ جو کینسر سے اور اسی طرح کی بہت بیماریوں سے جو موذی ہیں، ان کی نسبت اب جو ڈپریشن کا مرض ہے اس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے، اور سالانہ کم و بیش کتنے؟ 26 کروڑ 40 لاکھ افراد کم و بیش. یہ انٹرنیٹ کی تحقیق ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر کرے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ وقتاً فوقتاً ہم سب اداسی، مایوسی اور بیزاری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو عموماً یہ علامات کسی نہ کسی واقعے کی روشنی میں، کسی نہ کسی معاملے کی وجہ سے، کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں، اور جیسے ہی یہ مسئلہ ریلیز ہوا الحمدللہ ہم سیٹ ہو گئے. تو ڈپریشن اس کو نہیں کہتے. جیسے فار ایگزامپل کسی کی تنخواہ 25 تاریخ کو ختم ہو جاتی ہے اور ابھی 5 دن ہے پہلی تاریخ آنے میں، تو یہ 5 دن جو تکلیف پہ گزرتے ہیں، اور جیسے ہی پہلی تاریخ کو تنخواہ آتی ہے تو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے کہ چلو انشاءاللہ عز و جل بقیہ ایام آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. تو اس کو ڈپریشن نہیں کہتے. وہ ٹینشن آتا ہے، وہ مسئلہ آتا ہے، اور اس کے الحمدللہ متعدد حل موجود ہیں. مگر یہ چیز جب بڑھتی ہی چلی جائے، عموماً یہ علامات 1 یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہیں،
اور ہماری زندگیوں میں ان سے زیادہ فرق نہیں پڑتا. کبھی یہ اداسی کسی وجہ سے شروع ہوتی ہے اور کبھی بغیر کسی وجہ کے ہی شروع ہو جاتی ہے. عام طور سے ہم خود ہی اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور وہ ریلیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن طبی اعتبار سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ڈپریشن اس وقت کہلائے گا کہ جب اداسی کا احساس تسلسل کے ساتھ ہو. ہر وقت بندہ خود بخود پریشان رہے. کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، اسے خود نہیں پتا کیا ہوا. اس کے چہرے سے رونق اڑ جاتی ہے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ چلی جاتی ہے. وہ خامخواہ بھی اداس رہنا پسند کرتا ہے. وہ محلے میں اداس خان کے نام سے مشہور ہونا شروع ہو جاتا ہے. پریشان خان کھٹک کے لانا شروع کر دیتا ہے. وہ گھر میں بھی جائے تو اداسی، گھر سے باہر جائے تو اداسی. یہ عمل تسلسل، یہ جو سچویشن ہے، یہ سچویشن اچھی نہیں، یہ سچویشن آسان نہیں. اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ایڈریس کرنے کی جو انشاءاللہ کچھ طریق میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امید ہے توجہ فرمائیں گے تو اللہ نے چاہا بڑا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اداسی کی شدت اتنی زیادہ ہو کہ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اس سے متاثر ہونے لگیں تو یہ پراپر ڈپریشن ہے. اور ماہرین نے اس کی کئی علامات بیان کی ہیں. میں آپ کی خدمت میں 10 علامتیں پیش کر رہا ہوں. ان 10 علامتوں کا جائزہ لیجئے گا. اگر یہ علامتیں واقعی میرے اور آپ کے اندر پائی جائیں تو اپنے رب عز و جل سے رجوع کیجئے، اس کے محبوب علیہ السلام پر درود پڑھیے، اس کی ذات پر توکل کیجئے، اس کی ذات کی عطا کردہ نعمتوں پر قناعت کیجئے، اور براہ کرم کسی عاشق رسول معالج کے پاس جا کر، کسی عاشق رسول سائیکٹرسٹ کے پاس جا کر ان چیزوں کے بارے میں بتائیے اور علاج کی صورتیں بنائیے. یہ بے حد ضروری ہے. آئیے کچھ علامات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، ہر وقت یا زیادہ تر وقت اداس اور افسردہ رہنا. ہر وقت منہ بنا رہے. بندہ پوچھے بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ٹھیک، کوئی معاملہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر وقت اداس. نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی ہو اب ان میں دل نہ لگنا. کسی چیز میں مزہ نہیں آنا. یہ سم ٹائم ایسی کیفیت ہو جاتی ہے آدمی کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، اور یہ عمل مسلسل ہے تو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے. آگے بڑھیے. جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا. ہر وقت بدن کا تھکا تھکا پن، بدن ہر وقت تھکا تھکا سا ہے، نہ جانے کتنا کام کر کے آیا جبکہ کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی تو نیند سے اٹھا تھا. 8 گھنٹے کی نیند، پھر 10 گھنٹے کی نیند، پھر 12 گھنٹے کی نیند. اول تو جو زیادہ نیند ہے یہ خود ایک آزمائش، اور اس کے بعد بھی انسان کا وجود تھکا تھکا رہنا یہ اچھی بات ہے. نمبر 4، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پر توجہ نہ دے پانا. نمبر 5، اپنے آپ کو اوروں سے کمتر سمجھنا اور خود اعتمادی کا کم ہو جانا. ہر معاملے میں نہیں جناب میں کیا کر سکتا، نہیں جناب میں کیا کر سکتا. ہر وقت احساسی کمتری میں مبتلا رہنا، کانفیڈنس کا لوز کر جانا، یہ بھی ڈپریشن کی علامتوں میں سے. ماضی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے اپنے آپ کو الزام دیتے رہنا، اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ سمجھنا، یہ بھی اس کی علامتوں میں سے. مستقبل سے مایوس ہو جانا، خودکشی کے خیالات آنا یا اس کی کوشش کرنا. نیند کا خراب ہونا کہ 6 گھنٹے کی، 7 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی نیند جو ایک تندرست آدمی کو لینی چاہیے، وہ 2 گھنٹے کی نیند کھل جائے گی، 3 گھنٹے کی نیند کھل جائے گی، پھر نیند نہیں آئے گی، پھر سارا وقت جو ہے وہ اپنا اسی طرح گزار دینا. اب جب کام کا وقت ہوا تو نیند کا غلبہ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ نیند کا خراب ہونا، اسی طرح بھوک کا خراب ہونا. کھائے گا تو ہول سیل میں کھانا شروع ہو جائے گا، اور نہیں کھائے گا تو سارا دن کچھ نہیں کھا رہا ہے. تو یہ جو معمولات کا ڈسٹرب ہونا ہے یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے. دنیا میں ہر سال قریب 10 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں، جن میں سے تقریباً ایک بہت بڑی تعداد دماغی پریشانی کا شکار ہوتی ہے، اور مایوسی اور نا امیدی ان پر غالب آ چکی ہوتی ہے. ڈپریشن سے نوجوانوں میں بھی خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور خودکشی 15 سے 30 سال کی عمر کے لوگوں میں موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے. توجہ کیجئے گا،
موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ کیا بن گئی ہے؟ ڈپریشن، یہ ذہنی تناؤ۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، صرف ایک ملک کا نام بھی لکھا ہوا ہے، کسی حکمت کی وجہ سے اس کا نام نہیں لیتا۔ ایک ملک میں ڈپریشن اور تعلیمی دباؤ کے سبب ہر روز 28 اسٹوڈنٹ ڈیلی پر ڈے 28 اسٹوڈنٹ سوسائڈ کی طرف بڑھتے ہیں، خودکشی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے وطن عزیز پاکستان میں بھی ڈپریشن بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی تقریباً 34% آبادی 34% پاپولیشن کسی نہ کسی حد میں ڈپریشن کا شکار ہے۔ پاکستان میں 29 سے 66% خواتین اور 10 سے 33% مرد ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ انٹرنیٹ کی ریسرچ ہے، اسٹیٹسٹکس کے مطابق آپ کی خدمت میں یہ معروضات پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم دنیا کی بات کریں تو تقریباً 97 کروڑ افراد دماغی امراض کا شکار ہیں، 97 کروڑ افراد۔ اور 2017 کی اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 300 ملین افراد دنیا میں ڈپریشن کا شکار ہیں۔ خواتین کی عالمی سطح پر جو شرح ہے وہ 8.7% ہے، جبکہ مردوں میں یہ شرح 5.3% ریکارڈ کی گئی ہے۔ ڈپریشن کا مرض قابل علاج ہے، مگر افسوس کہ 35% افراد نہ تو اسے مرض سمجھتے ہیں، اور جب مرض ہی نہیں سمجھتے تو اس کے علاج کی طرف بھی نہیں بڑھتے۔ اگر ڈپریشن آ گیا ہے تو اس کا روحانی علاج ہے، اس کا جسمانی علاج ہے، اس کا ذہنی علاج ہے۔ کسی عاشق رسول روحانی علاج والے کے پاس جائیں، اللہ توفیق دے تو تعویذات عطاریہ والوں کے پاس آئیں، سب سے پہلے ریئلائز کریں کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہے۔ جب پرابلم ہوگا تو اب اس کے سولوشن کی طرف انشاءاللہ عز و جل ہم بڑھیں گے۔ آئیے آپ کی خدمت میں مزید کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ ڈپریشن کی وجوہات کیا ہے؟ ڈپریشن کی وجوہات، سب سے پہلی وجہ اللہ کی نافرمانی۔ ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ اس بات کو انشاءاللہ عز و جل میں قرآن کریم کے آیات اور تفسیر صراط الجنان کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ آگے بڑھیے۔ نمبر 2 ناکامی، نمبر 3 توقعات کا پورا نہ ہونا، نمبر 4 قریبی دوست یا عزیز یا انتہائی قریبی رشتہ دار کی موت یا اس کا بچھڑ جانا، مالی معاملات میں مشکلات یا نوکری وغیرہ کا ختم ہونا، ہمدرد یا اچھے دوست کا نہ ہونا، کسی بھی نشے کی لت میں مبتلا ہونا، یہ بھی ڈپریشن کا وجہ ہے۔ طلاق، ماضی یا حال کے تجربات، موروثیت، یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اگر ہمارے والدین میں سے کسی کو ڈپریشن کا مرض تھا یا ہے تو یہ موروثی اعتبار سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ تحقیق کہتی ہے انڈرسٹوڈے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور وہی ہو کر رہے گا جو اللہ کی مشیت ہے، مگر تحقیق کے مطابق یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ ڈپریشن کا مرض آتا ہے۔ آئیے میرے معززین، اب آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 41، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ ترجمہ قرآن تھا۔ اب تفسیر صراط الجنان میں مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم عطاری دامت برکاتہم العالیہ اس کی تفسیر میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت،
غرق اور ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ پاک انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے، تاکہ وہ کفر اور گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، یہ تفسیر قرآن صراط الجنان سے آپ کی خدمت میں ارشادات پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے لوگ ہزاروں قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ کسی قوم میں اعلانیہ بے حیائی پھیل کے آنے کی وجہ سے ان میں طاعون اور مختلف امراض عام ہو جاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری ہوتی ہے، اور سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ آیت اور احادیث کے خلاصے کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ موجودہ صورتحال پر غور کرے کہ فی زمانہ بے حیائی عام ہونا، ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کی اموال پر جبری قبضے کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، جوا اور سود خوری وغیرہ، الغرض وہ کون سا گناہ ہے جو ہم میں عام نہیں، اور شاید انہی اعمال کا نتیجہ ہے کہ آج کل لوگ ایڈز، کینسر، ڈپریشن اور دیگر جان لیوا امراض میں مبتلا ہیں، ظالم حکمران ان پر مقرر ہیں، بارش رک جانے یا حد سے زیادہ آنے کی آفت کا یہ شکار ہیں، دشمن ان پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنی بگڑی عملی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کافروں کے ممالک میں کہ جہاں کفر و شرک اور زنا و گناہ سب کچھ عام ہے، وہاں فساد کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ اول یہ کہ کفار کو دنیا میں کئی اعتبار سے مہلت ملی ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسرا جواب یہ کہ فساد اور بربادی صرف مال کے اعتبار سے نہیں ہوتی، بلکہ بیماریوں اور ذہنی پریشانیوں، بلکہ اور بھی ہزاروں اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب ذرا کفار کے ممالک میں جنم لینے والی اور پھیلنے والی نئی نئی بیماریوں کی معلومات جمع کر لیں تو یوں بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پاگل خانے کہاں، ذہنی مریض کہاں، دماغی سکون کی دواؤں کا استعمال کہاں، دماغی امراض کے معالجین کہاں، ذہنی مریضوں کے ادارے اور نفسیاتی ہاسپٹل بھی انہی کفار کے ممالک میں کہیں زیادہ، اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ طلاقیں، ناجائز اولادیں، بوڑھے والدین کو اولڈ ہومز میں پھینک کر بھول جانے کے واقعات، یوں ہی دنیا میں سب سے زیادہ خوشیاں، خودکشیاں بھی انہی ممالک میں ہیں جو ظاہراً تو بڑے خوشحال نظر آتے ہیں لیکن در حقیقت اندر سے گل سڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات و احکامات کو بھلا دینا، اس کے فرائض کو پامال کر دینا۔ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، ارے اس کامیابی میں تمہارا ڈپریشن بھی ختم ہونا ہے، اس کامیابی کی طرف آئیں گے تو ہماری بیماریاں بھی دور ہونی ہے، اس کامیابی کی طرف آئیں گے تو ہماری پریشانیاں بھی دور ہونی ہے، اس کامیابی کی طرف آئیں گے تو ہماری بے روزگاریاں بھی دور ہونی ہے، اس کامیابی کی طرف آئیں گے تو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی ہمارا مقدر بننی ہے۔ مگر افسوس، مؤذن کی صدا ہوتی ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف،
اور میں نے اور آپ نے چن رکھا ہے ناکامی کو، میں نے آپ نے چن رکھا ہے ڈپریشن کو، میں نے آپ نے چن رکھا ہے ٹینشن کو، میں نے اور آپ نے چن رکھا ہے ناکامی کے ان تمام ذرائع کو کہ جو کامیابی دینے والے مولا کی جناب سے بڑے دور ہیں۔ واللہ یہ پانچوں وقت کی نماز میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے نا مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے کہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرے۔ یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اور ہر خاتون کے لیے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ اپنے گھر کے آخری کونے میں، اپنے گھر میں جہاں سب سے زیادہ پردہ ہے، وہاں پر جا کر اپنے پروردگار کی جناب میں پانچوں وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے۔ یہ خاتون کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، اختیار تو کرے۔ اور عمومی طور پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر کرے، ایک معاملہ ہے ہمارے ہاں، ایک بہت بڑی تعداد جو کہ یا تو بے روزگاری سے پریشان ہے یا اپنی کم آمدنی سے پریشان ہے، اور وہ کم آمدنی میں کفایت شعاری کو، کم آمدنی میں گزارے کے حوالے سے وہ سچی بات ہے کہ یہ فائنینشل مینجمنٹ نہیں کر پاتی۔ جتنی ہماری آمدنی ہے اپنے اخراجات کو آمدنی کے مطابق لانے کی بجائے آمدنی جیسی ہو اپنے اخراجات بڑھاتی چلی جاتی ہے، تو ٹینشن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ارشاد ہوا خرچ میں میانہ روی آدھی معیشت ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خوشحالی کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، کمانا اور خرچ کرنا، مگر ان دونوں میں خرچ کرنا بہت ہی کمال ہے۔ کمانا تو ایک تعداد جانتی ہے مگر خرچ کرنا کوئی نہیں جانتا۔ جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا وہ انشاءاللہ عز و جل ہمیشہ خوش رہے گا۔ جسے کیا ہو گیا؟ خرچ کرنے کا سلیقہ، جسے خرچ کرنے کا سلیقہ آ گیا، جسے اپنی آمدنی کو مینج کرنے کا سلیقہ آ گیا، کیا میری آمدنی اتنی ہے، میری آمدنی اتنی ہے، اب اس کو میں کیسے سروائیونگ پوزیشن پر لے کر آؤں؟ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ بس میں ایک بات آپ کی خدمت عرض کروں، ایک شخص نے کہا کہ میں اپنی کمپنی سے بڑا پریشان ہوں کہ اس نے میری تنخواہ 25,000 روپے کی۔ اب بتاؤ آج کے دور میں کوئی 25,000 سے گزارا ہوتا ہے؟ میری کمپنی میں تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، 20-25,000، بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہاری کمپنی میں وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپیہ ہوگی۔ بولا ہاں ایسے ہی، ایسے بھی ہوں گے جن کی تنخواہ 1.25 لاکھ روپیہ ہوگی۔ بولا ہاں ایسے بھی ہیں۔ بولے ایسے بھی ہوں گے جن کی تنخواہ 1 لاکھ روپیہ ہوگی۔ ہاں ایسے بھی ہیں۔ جن کی تنخواہ 80,000 روپے ہوگی، 70,000 روپے ہوگی، 50,000 روپے ہوگی۔ بولا ہاں ایسے بھی ہیں۔ تو بولے پھر یہ تو نہ کہو نا کہ کمپنی نے تنخواہ 25,000 روپے رکھی ہے، یہ کہو تمہاری تنخواہ 25,000 روپے ہے کہ جس کی جو اہلیت ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے، اس کو اس کا عوض ملتا ہے۔ تم نے کمپنی کو کوسنے کی بجائے تمہارا کام یہ تھا کہ تم اپنے اوپر کام کرتے، تم اپنی نالج پر، تم اپنی اسکل پر، تم اپنی پروفیشنلزم پر، تم اپنی کمپیٹنسی پر، ان پر اگر تم کام کرتے تو جیسے تمہاری ہی کمپنی میں 1 لاکھ تنخواہ لینے والا بھی ہے، 1.25 لاکھ تنخواہ لینے والا بھی ہے، 1.5 لاکھ تنخواہ لینے والا بھی ہے، اگر تم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے تو صرف تم 25,000 والے نہ رہتے، تم 25 سے 50 کا سفر کرتے، 50 سے 75 کا سفر کرتے، 75 سے 1 لاکھ کا سفر کرتے، اور لوگوں کو، کمپنیوں کو، اداروں کو، شعبوں کو کوسنے کی بجائے اگر اپنی ذات پر محنت کر لی جائے، اللہ کی عطا سے انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون بھی ملے گا، قلبی سکون بھی ملے گا، اپنے آپ کو مثبت طریقے سے مصروف بھی رکھ سکیں گے، اور آپ پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ عز و جل بتدریج آپ کی اس آمدنی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے۔ بس یہ مختصر ٹپ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ تعالی عز و جل ہمیں نیک، حلال، جائز، برکت والی روزی عطا فرمائے۔
اور جو کچھ ہمیں روزی عطا ہوتی ہے اللہ اس نیک اور جائز روزی میں برکت عطا فرمائے۔ میرے معززین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ چلیے مرشد پاک کی دربار پر چلتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوا یا سیدی دنیاوی معاملات کی وجہ سے ٹینشن ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ شیخ کامل شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی نیک کام میں مصروف کرے۔ کیا کرے؟ اپنے آپ کو کسی نیک کام میں مصروف کرے، اس کے بارے میں نہ سوچے انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تو اے دعوت اسلامی والوں، اے عاشقان رسول، اپنے آپ کو صبح فجر کے جگانے کے لیے مصروف کر دو، آپ صدائے مدینہ میں لگ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے میں مصروف کر دو، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ آپ درس فیضان سنت دینے والے بن جاؤ، انشاءاللہ ٹینشن دور ہو جائے گا۔ آپ انشاءاللہ عز و جل چوک درس کا اہتمام، دکان درس کا اہتمام، اسکول درس کا اہتمام، دفتر درس کا اہتمام کرنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تم مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے والے بن جاؤ، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تم ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ اول تا آخر توجہ کے ساتھ دیکھنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ تم اسی طرح ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ صدقہ دینے کی کثرت کیا کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کیا کرو، اللہ نے چاہا تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بن جاؤ، ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرو گے، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ اللہ توفیق دے تو ہر 12 ماہ میں، ہر سال کم از کم 1 ماہ کے مدنی قافلے میں توجہ کے ساتھ شرکت کرو اور وہاں اپنے مولا کی جناب میں تہجد میں نماز پڑھ کر دعا کرو، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ جن جن کی نیت بنتی ہو وہ کہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ صرف حلال کمائیں گے ٹینشن دور ہوگا، حرام سے بچیں گے ٹینشن دور ہوگا، ہاں برے دوستوں سے بچیں گے ٹینشن دور ہوگا، اچھے دوستوں کی صحبت میں بیٹھیں گے ٹینشن دور ہوگا، مثبت لوگوں کی انشاءاللہ قربت میں بیٹھیں گے ٹینشن دور ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی، بے سکونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کی بجائے لوگوں سے کرتا پھرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ٹینشن ہو، تکلیف ہو، پریشانی ہو، ذہنی دباؤ ہو تو دعا یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ کیا کرے؟ کیا کرے؟ کیا کرے؟ دعا۔ اور ایک تعداد ہے کہ جو رسم دعا تو ادا کرتی ہے، آداب دعا کو بجا نہیں لاتی، دعا میں دل نہیں لگتا، دعا کی طرف توجہ نہیں ہوتی، قبولیت دعا کے جو اوقات ہیں ان کو کبھی ریئلائز نہیں کرتی، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے امراض دور نہیں ہوتے، ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا صدقہ ہم سب کی ذہنی اذیتوں کو دور فرمائے۔ اب میں آپ کو جلدی جلدی کچھ باتیں بتاتا ہوں، آخر میں وہ ٹپس ہیں کہ جن کو انشاءاللہ عز و جل اختیار کریں گے تو اللہ نے چاہا تو ذہنی اذیت سے، ذہنی آزمائش سے، دماغی دباؤ سے، ذہنی تناؤ سے، ڈپریشن سے، ٹینشن سے، انزائٹی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ نمبر 1، اچھی نیتیں کر لیجئے، ہر وقت دماغ کو منفی خیالات کی طرف نہ پھنسائے رکھے، اچھی نیتیں کر لیجئے۔ نمبر 2، 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کیجئے۔ نمبر 3، فرض علم حاصل کیجئے کہ بحیثیت مرد کے، عاقل کے، بالغ کے جو مجھ پر فرض علم ہے، انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترجیحی طور پر کروایا جاتا ہے۔ آپ انشاءاللہ عز و جل اس علم کو حاصل کریں گے تو اللہ علم دین کی برکت سے آپ کے ذہنی تناؤ کو انشاءاللہ دور کرے گا۔ نمبر 4، اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ رکھیے۔ نمبر 5، اللہ کی عطا پر قناعت کیجئے۔
نمبر 6، اپنی زبان کو تلاوت، ذکر، درود اور اس پاک پروردگار کی ذات کا شکر ادا کرنے میں مصروف کر دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ان مدنی پھولوں کو اگر آپ نے اپنایا، اور اللہ مجھے بھی نصیب کرے، تو انشاءاللہ نہ صرف ذہنی ٹینشن دور ہوگا بلکہ رحمت خدا سے دینی اور دنیاوی طور پر ہم انشاءاللہ خیر و برکت اور خوشحالی والی زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں